نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور 12 رجب المرجب ہے، اور آج کی جو رات ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولادت کی عظیم رات ہے۔ تو 13 رجب المرجب یہ دن ہے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں سے نوازا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس رات اور اس دن میں مختلف اذکار، مختلف اوراد اور مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، اور جن کی بہت ساری برکات ہوتی ہیں۔ مقصد ہوتا ہے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور اپنا ہدیہ پیش کرنا، اور آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنا۔ تو وہ شخص، وہ انسان جو یہ چاہتا ہے مجھے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا خاص فیض نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ اس جو رات اور یہ جو دن ہے اس میں کثرت کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرے، آپ کی فضیلت کو بیان کرے اور تلاوت کرے، ذکر کرے، درود پاک پڑھے اور آپ کے نام پہ ہدیہ پیش کرے۔ تو جب ہم آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کا خصوصی فیض عطا فرمائے گا۔ اور مولا علی علیہ السلام کا جو فیض ہے یہ لفظ نہیں ہے، لفظوں کے ساتھ کہہ دیں کہ آپ کا فیض ملے گا۔ مولا علی علیہ السلام کا فیض ولایت ہے اگر مل جائے، کیونکہ آپ ہی ولایت کے سرتاج ہیں۔ تو جب تک مولا علی علیہ السلام کسی پر مہربان نہیں ہوتے کسی کی ولایت نہیں مل سکتی۔ مولا علی علیہ السلام کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ باب العلم کا، یہ جو علم کے شہر کا دروازہ ہے وہ مولا کائنات ہے، جو علم رسالت ہے۔ علم رسالت کے شہر کا دروازہ ہے مولا علی علیہ السلام۔ تو اگر اس دروازے تک انسان پہنچ جائے تو پھر اسے علم رسالت حاصل کرنے سے، فیض رسالت حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی چاہے کہ میں اس دروازے سے نہیں جاؤں گا، میں کہیں اور سے جاؤں گا، تو اور کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دروازہ نہیں ہے جو ہمیں شہر رسالت میں لے جائے۔ تو اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ہی واحد وہ راز ہیں جو ہمیں رسالت تک پہنچا سکتا ہے، جو ہمیں توحید تک پہنچا سکتا ہے۔ تو آج کی نسبت سے چند ایک اعمال ہیں، ویسے تو اگر آپ کوئی بھی ذکر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی ذکر کریں گے نیت آپ نے یہ کرنی ہے، ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ہم تیری رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اس کا فیض مولا علی علیہ السلام سے لینا ہے۔ پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، لیکن فیض جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام سے لینا ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا جو مقصد اور جو نیت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے
علماء صوفیاء بزرگان دین فرماتے ہیں جو جس کا ذکر ہے اسی کے لیے کیا جائے، جس کا ذکر ہے جس کا کلام ہے اسی کے لیے ہی پڑھا جائے، کسی اور کے لیے نہ پڑھا جائے۔ تو چونکہ کلام اللہ کا ہے تو اس لیے پڑھا بھی اللہ کے لیے ہی جاتا ہے۔ تو آپ تلاوت کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ مزمل شریف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور مولا علی علیہ السلام سے خاص دعائیں ہیں، جیسے دعائے حیدری شریف ہے، تو یہ خاص دعا ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے خود تعلیم فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ ناد علی یہ بڑی مشہور و معروف دعا ہے، یہ بڑی بھی ہوتی ہے اور چھوٹی بھی، لیکن کوئی بھی پڑھی جائے تو اس میں بہت فیض ہے اور اس میں بہت برکت ہے، کیونکہ اس کا جو نزول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں والا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر یہ نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا ناد علی، اے میرے حبیب تو علی کو بلا۔ تو جب آپ علی کو بلائیں گے تو آپ کے غم دور ہو جائیں گے۔ اس کا جو مفہوم ہے سادہ لفظوں میں، ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، کیونکہ جو غزوہ خیبر ہے یہ بہت مشکل تھا اور اس میں فتح نہیں مل رہی تھی، کئی دن گزر گئے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب، اگر آپ خیبر فتح کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ علی کو بلائیں، علی کو بلائیں۔ یہ شروع ہی یہاں سے ہوتی، ناد علیین، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ ناد علیین، علی کو بلاؤ۔ تو جب علی کو آپ بلائیں گے تو علی کیا ہے؟ مظہر العجائب والغرائب، وہ عجیب و غریب چیزوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام ایسی ذات ہے کہ جس سے ایسی چیزوں کی رونمائی ہوتی ہے، اظہار ہوتا ہے جو کسی کی عقل سمجھ فہم میں نہیں آ سکتی، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ وہی دروازہ جسے مولا علی علیہ السلام نے ایک بائیں ہاتھ سے پکڑ کے کہیں دور پھینکا، بعد میں اس کے 40 اور 100 آدمی بھی نہیں اٹھا سکا۔ تو یہ ہے آپ کی شان جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو فرمایا تجدہ اون لک فی النوائب، آپ مولا علی کو اپنے ہر غم، ہر مشکل، ہر پریشانی میں مددگار پائیں گے۔ تو یعنی اللہ نے آپ کو مددگار بنایا ہے، تو جسے اللہ مددگار بنائے ہمیں بھی اس کو چاہیے کہ اپنا مددگار بنائیں اور اس سے مدد حاصل کریں، یہی فیض علی ہے۔ تو یہ اگر پڑھی جائے تو اس کی بڑی برکت ہے۔ تو یہ تو ہے ہی خالصتاً اللہ کا حکم، اور پھر اس کو پڑھا گیا، جبریل نے پڑھا، اللہ نے پڑھایا، حضور نے پڑھا، تو بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی بڑی برکات ہیں۔ اور اس کے ساتھ دعا سیفی شریف بھی ہے، یہ بھی خصوصی مجموعہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی دعاؤں کا، جو آپ دعائیں مانگتے رہے، کیونکہ ہم تو خالصتاً ہم بہت دور ہیں اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے، کیونکہ ہم نے اس طرف کبھی غور نہیں کیا ہے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر رسالت کا دروازہ قرار دیا ہے تو کسی بات پہ ہی قرار دیا ہے نا۔ اور علم رسالت حکمت کا، یعنی وہ علم کا دروازہ ہے، تو جو علم کا دروازہ ہے اس کے پاس جو علم ہو سکتا ہے وہ یقیناً ہر کسی کے پاس تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے خالق کائنات کے محبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں وہ دروازے پہ آ جائے۔ تو یہ آج کا جو دن ہے یہ بڑا خاص ہے، اس میں کوشش کریں، انشاءاللہ جمعے پہ بھی کوشش کریں کہ آپ کا ذکر ہوگا۔ تو آپ احباب نے آج کی جو رات ہے اس میں جتنا ہو سکے آپ کے نام پہ ذکر کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، ذکر اللہ کا کرنا ہے، اور اگلے دن جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ طاقت اور توفیق دے اس کے مطابق آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا، فاتحہ دلا دینا، بچوں کو کچھ تقسیم کر دینا، دعا کرنا، انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکات ہوگی۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔